بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دفاع میں مسلسل جو ہے ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے اور اس کا سبب بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس وقت کچھ ناخلف لوگوں کی جانب سے امام اعظم ابو حنیفہ کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کی ذات کو، ان کی شان کو بالکل جو ہے نچلی سطح پر لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا کچھ جو ہے مجھ جیسا حقیر شخص جو ہے کچھ دفاع کر پائے۔ حالانکہ اصل دفاع تو ہمارے جو ہے اکابر کر چکے ہیں، بس اسی کی روشنی میں جو ہے جو باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، تو اسی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آج جو ہے ہم لوگ جو بات کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر بہت سارے الزامات جو لگائے گئے ہیں، مطلب خاص طور سے مطلب یہ علمی الزامات کہ وہ غیر مقلدوں کی جانب سے، تو وہ جو ہے ایک ایک الزام کو ہم لوگ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ الزام جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ درست ہے۔ جیسے کہ ان پر جو ہے ایک الزام لگایا جاتا قلت حدیث کا، کہ ان کے پاس حدیثیں جو ہے بہت کم تھیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی رائے سے بات کرنی پڑتی تھی اور ان کے مسائل کا دار و مدار جو ہے وہ ان کی رائے ہے۔ تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے یہ بات۔ تو ہم دیکھیں کہ ذرا وہ انوار الباری میں جو ہے اس تعلق سے کچھ مواد جمع کیا گیا ہے، تو تھوڑا ہم پڑھتے بھی ہیں اس کو اور بیچ بیچ میں جو ہے تھوڑی گفتگو بھی ہو جائے۔ امام صاحب کے حق میں یہ تانا بہت پرانا ہے۔ امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی سے نقل کر دیا کہ امام صاحب نے 4 سنتیں ایک حجام سے حاصل کی تھیں اور صرف اتنے علم حدیث پر بس اتنا ہی علم حدیث پر ان کو لوگوں نے امام و مقلد بنا لیا۔ خود امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر فرما دیا کہ سخت ان رایت و حدیث ہو، امام صاحب کی رائے اور حدیث سے لوگوں نے سکوت کیا ہے، یعنی رائے بے وزن اور حدیث با وجہ قلت یا ضعف ناقابل ذکر پائی۔ یہ الزام ہے اور ایک بڑی مطلب علمی شخصیت کی جانب سے جو ہے یہ کم علم لوگ تو ان کو بالکل وہ کرتے ہیں، لیکن ایک علمی شخصیت جب یہ بات کرے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ بات جو ہے یہ لگتا ہے کہ بھائی اس بات میں کچھ سچائی ہوگی تبھی تو امام بخاری جیسا شخص جو ہے یہ بات کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا تھا نہیں۔ اب یہ امام بخاری کو یہ کہاں سے یہ معلوم ہوا یا یہ ان تک یہ بات کیسے جو ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اور ظاہر ہے اس کا دیگر علماء حضرات نے امام بخاری کی رائے سے بالکل اتفاق نہیں کیا اور ابھی کچھ ہی سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے جب سے بڑی بات ہے کہ جیسے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم حنیفہ کا ذکر کیا اور حافظ حدیث کے لیے کم سے کم مقدار 1,00,000 حدیثیں اس کو یاد ہونی چاہیے متن اور اس کے اسناد کے ساتھ۔ تو بھائی علامہ ذہبی نے کیوں، جب ان کو اتنی ایک ہی حدیث جو ہے حجام والی جو ان کو ملی تھی تو انہوں نے ان کا تذکرہ کہاں؟ تو یہ بہت علمی بات ہے اور اس کو جب تحقیق کیا جائے تو پتہ چلے یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ امام صاحب کے پاس حدیثیں نہیں تھی، ایسے نہیں، وہ تو تابعی کے زمانے میں تھے اور وہ صحابہ کو دیکھے ہوئے تھے، تابعین کو تو ایک کثیر مطلب جو ہے 4,000 سے زیادہ وہ جو کہتے ہیں کہ اساتذہ، تو سب کے سب تابعین تھے، تو ان کے پاس کون سا علم جو ہے وہ لینے جاتے تھے اور کیا حاصل کیا ان سے؟ تو اس بات پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ بس یوں ہی کوئی کسی نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب جو ہے بڑوں میں بھی جو ہے چشمک اور وہ حسد اور اس طرح کی باتیں آ جاتی، شاید اس وجہ سے یہ بات جو ہے وہ کہہ دی گئی ہو، واللہ عالم۔ لیکن انصاف کی دہائی، امام صاحب کو مجتہد بلکہ امام المجتہدین سبھی نے تسلیم کیا ہے، مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو کیا مجتہد بغیر پوری مہارت علوم قرآن اور وہ حدیث کے مجتہد ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایک سوال ہے۔ ان کو مجتہد بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مجتہد مطلق ہوئے ہیں، تو ان کو قرآن کا صحیح نالج نہ ہو اور حدیثیں حفظ نہ ہو تو مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیے، آپ بھی سوچیے۔ بلکہ ائمہ اصول حدیث نے تو لکھا ہے کہ مجتہد کا آثار، تاریخ، لغت اور قیاس میں بھی ماہر و کامل ہونا
ضروری ہے ہم امام صاحب کے مناقب کے ذیل میں امام صاحب کے علم حدیث پر کافی لکھا ہے. اس کتاب میں کتاب کو آپ حضرات بھی پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ جو ہے ایسی باتیں ملیں گی جو ایک چھوٹے سے اس ویڈیو میں جو ہے اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. شیخ معین سندھی نے فرمایا میں حیرت میں ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف جو خدائے عظیم کی طرف سے علوم عقلیہ و نقلیہ کے اونچے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے، امام بخاری جیسے کی طرف سے ارجاء کی تہمت مان لوں. مرجی کہتے تھے ان کو. وہ ایک فرقہ تھا اس زمانے میں جو بہت سارے عقائد میں اس کا الگ معاملہ، تو ان کو امام اعظم کو اس میں وہ شامل کرتے تھے امام بخاری کو، وہ مرجی ہیں. ارجاء کی تہمت مان لوں، جبکہ ارجاء کا بطلان اور خلاف کتاب و سنت و اجماع ہونا بلکہ اس کا بطلان ضروریات دین میں سے ہونا اور اس کے قائل کی حماقت وہ بے عقلی مثل 100 فتائیوں کی حماقت و بے عقلی کے ظاہر و باہر ہے. لیکن خدا کی تقدیر اسی طرح تھی، چار و ناچار اس کا ظہور ہوا. ہم خدا کی تقدیر و قضا پر راضی ہیں، لیکن بات وہی قابل اتباع ہے جو حق و ثواب ہے. باقی رہا امام بخاری کا امام صاحب کے حق میں سکوت کہنا، روایت اور حدیث میں جو ہے سکوت کرنا چاہیے، ان سے روایت نہیں لینی چاہیے اور ان سے حدیثیں بھی نہیں لینی چاہیے. یہ امام بخاری کی رائے ہے. تو اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، کوئی بھی نہیں مانتا. کہنا تو اتنا اعتراف ان کا بھی ہے کہ کبار سلف میں سے عباد بن عوام، ابن مبارک، حشیم وقی، مسلم بن خالد، ابو معاویہ مقری وغیرہ شیوخ بخاری جیسے ائمہ حدیث نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے. تو یہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ بات، تو پھر ان سے کیسے روایت کی؟ اور دوسرے حضرات نے تو سینکڑوں کی تعداد میں امام صاحب سے سماع حدیث کرنے والے گنائے ہیں، اور امام صاحب کی رائے کو اخذ کرنے والے سے تو مطلب ان کی تعداد تو جو ہے وہ تو مطلب ہزاروں لاکھوں میں ہے، ان کا تو کہنا ہی نہیں. حتیٰ کہ کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ امام صاحب کے مذہب کے سوا دوسرا مذہبی وہاں رائج نہ ہوا. پھر میں نہیں سمجھتا کہ امام صاحب کی رائے سے سکوت کرنے والے ان کی رائے پر عمل کرنے والوں کے مقابلہ میں کتنے نفر ہیں. بہت ہوئے تو ایک قطرہ کے برابر بانسبت سمندر کے. جو شخص اخذ الجمان فی مناقب النعمان میں ان کا شمار پڑے گا وہ ہمارے اس بیان کی تصدیق کرے گا. یہاں لکھا بھی کچھ نام جو گنائے گئے اس میں مصر بن کدام اور تلمیذ امام اعظم طبقہ کبار تابعین میں سے بڑے پایا کے حافظ و حدیث تھے. سفیان ثوری جیسے حفاظ حدیث ان کے تلامذہ میں ہیں. جب حافظ حدیث امام شعبہ اور سفیان ثوری میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ چلو مصر کی خدمت میں جا کر فیصلہ کرائیں. امام نووی شارح مسلم نے تو لکھا ہے کہ آپ سفیان ثوری اور سفیان بن عینیہ کے جو مجتہد اور استاد المحدثین تھے استاد ہیں. آپ کی جلالت قدر حفظ و اتقان متفق علیہ ہے. اصحاب سیاہ ستہ کے شیوخ کبار میں ہیں احد العالم اور مرجع ائمہ محدثین تھے. حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ یہی امام مصر کہتے تھے کہ ہم نے حدیث فقہ اور زہد میں امام صاحب سے آگے بڑھنے کی صحیح کی مگر وہ ان سب چیزوں میں سے ہم سے آگے بڑھ گئے. کیا اس سے بڑھ کر بھی امام صاحب کے لیے حدیث دانی کی کسی اور شہادت کی ضرورت ہے؟ تو یہ الزام بالکل سرے سے خارج ہے کہ امام صاحب حدیث نہیں جانتے تھے، یا قلت حدیث کا الزام یہ امام صاحب پہ بالکل فٹ نہیں آتا. اب آئیے ارجاء کہ ان کا مرجی ہونا، یہ تو بالکل جو ہے بے اصل اور امام بخاری مطلب جو ہے یہ مانتے تھے. تو یہ تو ہے نا، بڑے بڑے علماء جو ہے اس کا بعد میں یہ کیا کہ نہیں اس میں جو ہے امام بخاری کو سہ ہوا ہے اور ان سے جو ہے چوک ہو گئی ہے. امام صاحب کی طرف ارجاء کی نسبت قطعاً غلط ہے. البتہ ارجاء سنت کی نسبت صحیح ہو سکتی ہے لیکن وہ عیب نہیں، بلکہ خوارج و معتزلہ کے مقابلہ میں ارجاء سنت ہی تمام اہل حق کا مسلک ہے اور وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. تمہید ابو الشکور میں ہے کہ مرجیہ کی دو قسم ہیں،
ایک مرجع مرحومہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور دوسری قسم مرجع ملعونہ. تو جو مرجی کہتے تھے تو وہ تو ایک فرقہ بعد میں تو جس کے بارے میں تو یہ مرجع ملعونہ تو کی ہے، جو کہتے کہ معصیت سے کوئی ضرر نہیں اور گنہگار کو عذاب نہ ہوگا. یہی تفصیل عقائد میں ملتی ہے. تو اگر مرجی ہیں امام ابو حنیفہ تو وہ پہلے طبقے مرجی مرحومہ جس پر اللہ کی رحمت ہے، صحابہ کرام کی جماعت، تو اس میں امام اعظم حنیفہ ہیں. اب آئیے دوسرا جو ہے ارجاء، اور ایک تیسرا الزام ہے کہ ان کو حفظ جو ہے وہ اس میں کمزور تھے، قلیل حفظ جو ہے ان کا تھا. یہ بھی بالکل بیاصل اور ماننے والی بات ہی نہیں ہے. امام دار قطنی کی طرف منسوب ہے کہ امام صاحب کو صحیح الحفظ کہا. اس کا مفصل جواب تو علامہ عینی وغیرہ نے دیا ہے. مطلب حفظ میں کمزور ہونے کا جو الزام ہے یہ علامہ عینی وغیرہ نے دیا ہے. مختصر یہ کہ اول تو امام دار قطنی خود بھی اپنی سنن میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں جو ان کے حافظہ پر اعتماد کی بڑی دلیل ہے. دوسری یہ کہ امام صاحب کا حافظہ تو جرب المثل تھا، پھر ان کو جو ہے قلت حفظ کا جو ہے مورد الزام ان کو ٹھہرانا یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے. حافظ ذہبی نے امام صاحب کا شمار حفاظ حدیث میں کیا ہے، اور امام صاحب کی شرط روایت حدیث سب سے زیادہ سخت تھی کہ جس وقت سے حدیث سنی ہو وقت روایت تک کسی وقت میں بھی وہ ذہن سے نہ نکلی ہو. اتنی کڑی شرط امام بخاری وغیرہ کے یہاں بھی نہیں ہے. پھر امام صاحب کے حافظہ کی تعریف کرنے والے امیر المومنین فی الحدیث شعبہ جیسے ہیں جو اصحاب ستہ کے شیوخ کبار میں تھے. امام احمد ان کو رجال و حدیث کا امام بتلاتے تھے اور سفیان پر بھی ترجیح دیتے تھے. امام حماد بن زید فرمایا کرتے تھے کہ جب امام شعبہ میری موافقت میں ہو تو مجھے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا فروغ نہ ہوتا. امام سفیان کو شعبہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو فرمایا ان کے ساتھ علم حدیث رخصت ہوا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ وہ امام ابو حنیفہ کے قدردان تھے اور ان کے علم کو سمجھتے تھے کہ پہاڑ کا علم ان کے پاس ہے. اب بعد کے لوگ جو آئے تو ان کو کہا کہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی. یہ کیسی جہالت پر مبنی یہ بات ہے؟ یہ ماننے والی بات ہے کہ نصف جو ہے مطلب مسلمانوں کی نصف تعداد سے بھی شاید اس سے زیادہ ہی ہو جو حنفی ہے. تو اور صرف عوام نہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے اس حنفیوں میں ہیں پیدا ہوئے. تو بس یوں ہی ہو گئے جن کے پاس حدیث کا علم نہ ہو اور قرآن کا علم نہ ہو. کیسی بات ہے؟ صالح جزرہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رجال حدیث پر امام شعبہ نے کلام کیا، پھر امام قطان نے، پھر امام احمد اور امام یحییٰ بن معین نے. غرض یہ امام شعبہ امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واللہ، ابھی جن کے بارے امام شعبہ کے بارے میں کتنی بڑا رتبہ ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں واللہ امام ابو حنیفہ اچھی سمجھ اور زید حفظ والے تھے. اور کن کی گواہی چاہیے؟ لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائی کہ خدائی ان کو خوب جانتا ہے. واللہ وہ لوگ اس کے نتائج خدا کے یہاں دیکھ لیں گے. یہ ہے شعبہ کی گواہی. امام صاحب بڑے زید حافظ قرآن تھے. 30 سال تک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. بیت اللہ میں ایک دفعہ داخل ہوئے تو ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر کھڑے ہوئے اور نصف قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھا. پھر اسی طرح دوسرے پیر پر باقی نصف کو ختم کیا اور فرمایا کہ بار الہ، نہ میں تجھ کو پہچان سکا جیسا کہ پہچاننا چاہیے، نہ تیری عبادت ہی کا حق ادا ہو سکا. بیت اللہ کے گوشہ سے جواب ملا کہ تم نے اچھی معرفت حاصل کی اور عبادت بھی اخلاص سے کی. ہم نے تمہیں بخش دیا اور ان کو بھی جو قیامت تک تمہارے مذہب پر چلیں گے. ان کے فضائل میں یہ سب باتیں آتی ہیں. ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ہے بالکل وہ بچکانہ طریقے کا الزام عائد کر دینا اور کہنا کہ بھائی ان کے پیچھے جو چلنے والا ہے وہ قرآن و سنت کا مخالف ہے، صحیح حدیثیں موجود ہے پھر بھی وہ امام اعظم کی رٹ لگا رہا ہے. یہ جہالت اور اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. امام اعظم کو جو فالو کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس جگہ آپ کی وفات ہوئی
صرف اسی جگہ 60,000 قرآن مجید ختم کیے، ہر روز ایک ختم کے عادی تھے، اور ماہ رمضان میں عید کی رات اور عید کا دن ملا کر 63 ختم کیا کرتے تھے۔ کیا صحیح الحفظ، مطلب جو خلیل جو ایسے ہوتے ان کو ایسا حفظ ہوتا ہے جن کا حافظہ کمزور ہو، قرآن اتنا زبردست یاد ہو؟ علامہ ذہبی جو ہیں ان کو تذکرۃ الحفاظ میں جگہ دیں، یہ کمزور حفظ والوں کی یہ شان ہے۔ اچھا، استحسان کہتے ہیں کہ مطلب قیاسی ہے، یہ قیاس خفی، مطلب جن تک جو ہے عام غیر مجتہد کی نظر نہیں جا سکتی، یا اس کو وہ قیاس پر وہ ان کی بالکل اس کو سمجھ میں نہیں آ گئی کہ یہ کہاں سے لائے یہ مسئلہ۔ تو یہ استحسان کا الزام جو ہے ان پہ کہا جاتا کہ تو وہ غلط نیگیٹو سینس میں ان پر استحسان کا الزام لگا، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہوتا ہے، ان پر خاص طرح کی چیزیں شرح صدر ہوتی ہے کہ ان کو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ معاملہ ہے۔ جب آپ بہت گہرائی سے قرآن اور سنت اور حدیثیں پڑھیں گے اور کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، امام صاحب کی بات ہی وہ درست ہے۔ امام صاحب کے قدر و منزلت گھٹانے کی صحیح کرنے والوں نے امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ترک قیاس و اخذ استحسان کو بھی نشانہ ملامت بنایا، اور یہ حقیقت ہے کہ امام صاحب اپنی بے نظیر علمی و دینی بصیرت کی وجہ سے استحسان کی غیر معمولی صلاحیت و مہارت رکھتے تھے۔ یہ ایک الگ وہ جو فقیہ ہو ان سے کبھی پوچھے کہ استحسان یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے اصحاب جب تک قیاسوں میں بحث چلتی تھی ان سے خوب جھگڑ لیتے تھے، لیکن جو ہی امام صاحب کہتے تھے کہ اب میں استحسان سے یہ بات کہتا ہوں تو پھر سب دم بخود رہ جاتے، کیونکہ اس درجہ تک ان میں سے کسی کے رسائی نہیں تھی۔ جب اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ استحسان کے درجے تک نہیں پہنچ سکے تو اس زمانے میں کون پہنچے گا؟ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سینہ اس طرح کھولا ہے کہ وہ درجہ استحسان تک پہنچ جائے اور مسائل کی گہرائی تک جو ہے وہ جائے اور مسئلے کا جو ہے وہ حل نکال لے۔ یہ صرف ظاہری حدیث اور ظاہری الفاظ، قرآن کے ظاہری الفاظ کو پڑھ کر آپ ہر مسئلے کا حل نکال لیں گے، فقیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل بچکانہ بات ہے۔ جب آپ اس سمندر میں کودیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا گہرا سمندر ہے۔ یہ آپ نے یوں سمجھ لیا ہے کہ علم دین جو ہے بالکل ایک بچے کا کھیل ہے کہ ہر ایرا گہرا جو اس سے مسائل کا استنباط کر لے گا، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل جو ہے یہ بچکانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی بات سے ہم سب کی جو ہے حفاظت کرے، اور ہم لوگ واقعی میں علم کو سمجھ سکے کہ علم کہتے کس کو ہے۔ تو اگر اس کو سمجھنا ہے تو صاحبان جو علم گزرے ہوئے ان کے حالات کو پڑھیں، بایوگرافی پڑھے تو پتہ چلے گا کہ علم کن کو کہتے۔ ہم کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن حدیث براہ راست جو ہے بخاری لے آیا، مسلم شریف وہ خرید لیا اور چند کتابیں خرید کر اس کو براہ راست پڑھا۔ صاحبان علم کو جو ہے ہم نے نہیں پڑھا، تو ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ علم کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات لوگ سمجھ سکے۔ اب بتائیے کہ جب میں استحسان سے بات کروں سب دم بخود رہ جاتے تھے، کسی کی رسائی نہ تھی۔ جب امام محمد کا یہ اعتراف ہے، جن کی کتابوں کے مطالعہ سے امام احمد جیسے مجتہد مسلم امام دقیق نظر بنے اور امام شافعی نے ان سے تفقع حاصل کیا، تو اگر دوسرے لوگ یا امام شافعی بھی امام صاحب کے استحسان پر اعتراض کرے تو کیا تعجب ہے؟ اس تک رسائی کہاں ہے؟ تو وہ جس کی رسائی نہ ہو تو وہ اعتراض کرے گا ہی۔ امام مالک نہ صرف استحسان کے قائل تھے بلکہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے استحسان بتلاتے تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب سے براہ راست استفادہ کرنے والے استحسان کی حقیقت و حقیقت سے واقف ہو گئے تھے، اور بعد والے اس کے سمجھنے سے عاجز رہے۔ امام مالک بھی امام صاحب سے بہت مستفید ہوئے ہیں، بلکہ علامہ ابن حجر مکی نے تو ان کو امام صاحب کے تلامذہ میں شمار کیا ہے، اور علامہ کوثری نے روایت حدیث کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اس لیے امام مالک استحسان کے قائل ہیں، اور امام بخاری جو ہے اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، اس طرح کے کچھ لوگ۔ تو کن کی بات آپ لیں گے؟ استحسان در حقیقت قیاس خفی ہے، اور کسی قوی وجہ سے قیاس جلی کو ترک کر کے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے قیاس خفی کس کی پہنچ ہے؟
कैसे जो है कोई आम आदमी जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा। कई ऐसे मसाइल, टेढ़े टेढ़े मसाइल जो है आते हैं सामने, जिसका हल निकालना इतना आसान नहीं है कि कोई हदीस का जानने वाला और कुरान का पढ़ने वाला वो बस फौरन जो उसका जवाब दे दे। ये इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है, खासतौर से अगर मुक़ल्लिदीन हजरात या मिर्जा जहलमी जैसे मतलब नाम निहाद स्कॉलर और उसके मुत्तबीन, उसके पैरोकार ये जो समझते हैं, ये दरअसल कुछ नहीं समझते। इनकी जहालत आया है, बस देखने वाली आंख चाहिए। दिले बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो जब ये दिले बीना आपको मिल जाए तो आपको समझ में आएगा कि इनकी गुफ्तगू जो जहालत पर मबनी है, इल्म नहीं है। तो इल्म कैसे हो सकता है जिसकी गुफ्तगू में एक दो जुमले के बाद ही गुस्ताखी का पहलू निकलता हो, वो इल्म है। हमारे जो है सहाबा कराम, ताबईन, तब्बे ताबईन से इस तरह की गुफ्तगू की कोई मिसाल मिलती है? अल्लाह ताला हम सबको जो है समझ अता फरमाए कि हम इन सब बातों को समझ सकें। इसलिए इमाम साहब ने इस्तेहसान को तरजीह दी है, और जिन लोगों ने ऐसे मौके पर भी कयास को लिया, उन्होंने राजे की मौजूदगी में मरजू को लिया है, जो खालिस फ़िक़ही नुक़्ता से गैर मुस्तहसन है। तो इस्तेहसान का एक चैप्टर है, उसको आप पढ़े। बहुत ये इस छोटे मुख्तसर से वीडियो में जो है इसको जो है कवर नहीं किया जा सकता। अच्छा, हीला, अब हीला का इल्ज़ाम आयद किया जाता है इमाम साहब पर। इमाम साहब आपके असहाब की तरफ गैर शरई हीलों को भी मंसूब किया गया है, मगर वो निस्बतें सब गलत हैं। हत्ता कि इमाम बुखारी ने भी की किताबुल हिल में अहनाफ के खिलाफ सख्त जारहाना पहलू इख्तियार किया है। लेकिन हम जिक्र कर आए हैं कि हजरत शाह साहब क़द्दसा सिर्रहु इसको इमाम बुखारी के हनफी मजहब से नावाकिफियत का नतीजा करार देते थे। हनफी जो मजहब है और उसकी जो गहराई है, उससे इमाम बुखारी बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, जिसकी वजह से जो सुनी सुनाई उनको बात पहुंचती थी, बस उसको जो है वो समझते थे कि यही बात सच है और यही ठीक है। हाफिज ज़हबी ने भी इमाम मोहम्मद के तस्करा में इन और दूसरे असहाब इमाम की तरफ किताबुल हिल की निस्बत को गलत कहा है कि हीला गैर शरई इला, ऐसा है ही नहीं। ये सब झूठा इल्जाम है जो इमाम साहब की तरफ मंसूब कर दिया गया। अच्छा, अब देखिए, एक इल्जाम है क़िल्लत अरबियत का, कि उनको अरबी में जो है महारत हासिल नहीं थी, क्योंकि वो ईरानी नस्ल, उनके आबा अजदाद ईरानी नस्ल थे, फारस के थे, तो इसलिए जो अरब नहीं थे पैदाइशी तौर पे, या ख़ानदान उनका नहीं था। तो ये भी इल्ज़ाम जो उनके साथ आयत करे, क्या ये बेवकूफ़ी है और किस तरह की ये बात है? जो शख्स अरबी में माहिर ना हो वो सबका मुक्तदा बन जाएगा। यार ये देखिए, इराक नहव का मरकज रहा है, बड़े बड़े सब नहवी वहीं हुए, हजारों सहाबा वहां पहुंचे जो फसाहत और बलागत के इमाम थे। इमाम साहब के नशो नुमा, तरबियत और तालीम सब इसी माहौल में हुई। एक जो इल्म अदब से और जबान से, वहाँ की जबान इराक की क्या जबान थी, वो कूफा की जबान क्या थी, अरबी थी। उसी माहौल में वो पैदा हुए हैं और वहाँ परवरिश पा रहे हैं, और उनकी अरबी जो है वो दुरुस्त नहीं थी। कैसी बात है ये? बड़े बड़े नहव व लुगत के इमाम खुद इमाम साहब के तलामिज़ा में थे, लेकिन ना मालूम किस तरह इमाम साहब की तरफ क़िल्लत अरबियत को मंसूब कर दिया गया। दर हकीकत इमाम साहब अरबियत के भी बड़े इमाम थे, अरबी अदब के बड़े इमाम थे वो। इसीलिए अबू सईद सिराफी, अबू अली कारी और इब्ने जनी जैसे अरकान अरबियत ने बाबुल ईमान में इमाम साहब के अल्फाज की शरह के लिए किताबें तालीफ की हैं, और आपकी उसत इत्तला लुगत अरबिया पर मुताज्जुब हुए। ये था उनकी अरबी जबान पर महारत का हाल, और हम उनको कहते हैं कि वो अरबी सही से नहीं जानते थे। या अल्लाह। अलबत्ता मुखालिफीन ने इमाम साहब की तरफ एक कलिमा वो है ला वलू रमाऊ बाबा खबीज मंसूब किया, जो किसी किताब में मोतमद सनद से नहीं है। मतलब बाज इबारत, बाज चीजें जो है उनसे मंसूब कर देंगे, वो देखा ये अरबी है उनकी, ये इस तरह से वो अरबी लिखते थे। तो इस तरह की झूठी चीजें हैं वो जो इमाम साहब की शान में जो है वो ये उनको गिराने के लिए और ये करेंगे, उनसे मंसूब कर दी गई, जिसकी कोई हकीकत है नहीं। अच्छा, इमाम अबू बकर राजी ने लिखा है कि इमाम आजम के अशार ज्यादा लतीफ और फसी है इमाम शाफी के अशार से, और जाहिर है कि
کہ یہ جو چیز ہے کمال بلاغت ممکن نہیں. امام شافعی کتنے مطلب جو ہے وہ بڑے شاعر گزرے ہیں اور ان کے باقاعدہ جو ہے دیوان موجود ہے, اور یہ کہہ رہے امام ابو بکر رازی کہ ان سے بھی یہ اس معاملے میں آگے تھے, تو بغیر عربی زبان پہ مہارت کے آگے تھے. عجیب بات ہے یہ. غرض اس قسم کے اعتراضات مخالفین و حاسدین کی طرف سے ہوئے ہیں, اور ایسی باتیں امام صاحب کی طرف منسوب کی ہیں جن سے وہ بری ہیں. البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی غلط فہمی سے مطلب یہ باتیں کرتے تھے, اور فی صحیح حالات معلوم ہونے پر انہوں نے اظہار افسوس و ندامت کیا, جیسے امام اوزاعی و سفیان ثوری وغیرہ. یہ شروع میں مخالف تھے, ان تک بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی, لیکن جب حقیقت حال ان کو معلوم ہوا تو وہ رجوع کیا انہوں نے, اور ندامت ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہم اس طرح کی رائے رکھتے تھے. امام ابن عبد البر مکی نے فرمایا کہ امام صاحب پر حسد کیا جاتا تھا, اس لیے ان کی طرف وہ چیزیں منسوب کی گئیں جو ان میں نہیں تھیں, اور ایسی باتیں گڑی گئی جو ان کی شان کے لائق نہ تھی. جب کوئی آدمی بہت بڑا بن جاتا ہے تو ان کے جو حاسدین ہیں, ان کی بہت جتنا جس شخص کا جو ہے جلنے والے لوگ اور حاسدین کی تعداد زیادہ ہوگی, مطلب وہ شخص اتنا بڑا ہوتا ہے, اس سے لوگ اتنا جو ہے, اور ہم عصروں میں بھی یہ بات تو زیادہ ہوتی ہے ہم عصروں میں, کہ ان سے جو ہے لوگ جلنے لگتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے اس طریقے سے کس طریقے سے جو ہے ان کو چھوٹا کریں. یہ بڑے بڑے لوگوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بڑے بڑے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے, جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے, جنہوں نے ان کی مدح و ثنا کی ہے, وہ ان سے بہت زیادہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے, اور اہل حدیث کی طرف سے زیادہ عیب رائے و قیاس کے استعمال کا لگایا گیا. حالانکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہیں ہے. اہل فقہ امام صاحب پر طعنا کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے, نہ ان کی برائیوں کی تصدیق کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی بعض کتابوں میں کچھ باتیں ایسی آ گئی تھی جن سے تقلید و حنفیت کے خلاف لوگوں نے فائدہ اٹھایا, مگر آخر میں فیوض الحرمین میں انہوں نے صاف طور سے فرما دیا کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مذہب حنفی میں ہی وہ طریقہ انیقہ ہے جو دوسرے سب طریقوں سے زیادہ اس سنت نبویہ معروفہ کے موافق ہے, جو بخاری و دیگر اصحاب سیاہ کے دور میں مرتب و منقطع ہو کر مدون ہو گئی ہے. فیوض الحرمین پڑھے, اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مطلب وہ حالت مراقبہ کہہ لیجئے, اس میں کشف میں جو ہے وہ منع جو ہے ان کو کیا گیا کہ نہیں, امام صاحب کی تقلید سے آپ باہر نہ نکلیں. اس کا اقرار بھی ہے. فیوض الحرمین پڑھیں آپ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. حضرت شاہ صاحب نے اپنی مطلب کہ اس میں حنفی لکھا ہے, اپنے آپ کو اکثر لکھا. حضرت شاہ صاحب کو جو شرح سر مذہب حنفی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص کے ذریعے حاصل ہوا, بڑی اہم دستاویز ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بخاری اور اس دور کی دوسری کتب سیاہ مدونانہ کے مجموعہ سے تقویت مذہب حنفی کو ہوتی ہے. ان اشارات سے احناف کو مستفید ہونا چاہیے. بات اور بھی بہت سی ہیں, لیکن ویڈیو جو ہے زیادہ طویل نہ ہو جائے کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح علم دین کی سمجھ ادا کرے, اور ہم جو ہے راہ مستقیم پر جو ہے قائم و دائم رہے. آمین یا رب العالمین.